اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے درسی کتب میں سے سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے اعداد و خسائل، اس کا آغاز کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ پڑھایا جائے گا یا بتایا جائے گا آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں گے اور اس کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے مرزا غالب کے اعداد و خسائل۔ مرزا غالب کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ آپ کی اعداد کیا تھی، آپ کے خسائل کیا تھے، آپ نے کس طرح زندگی گزاری۔ اس کے بعد مصنف کا نام، تو مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مصنف کون ہے جی؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ اچھا، اس کے بعد ماخذ کہ یہ جو سبق ہے مرزا غالب کے اعداد و خسائل مولانا الطاف حسین حالی کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو ماخذ اس کا یادگار غالب، یادگار غالب کتاب کا نام ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ اس کتاب میں سے آپ کا یہ دوسرا سبق لیا گیا ہے۔ صنف اس سبق کی ہے جی سوانح نگاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تحریر جس میں کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے، یہ ساری اس میں سوانح نگاری میں بیان کیا جاتا ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، سنیے گا، آپ کی کتاب پہ بھی یہ موجود ہے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق قائم ہوا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہی وہ انگریزی ادب سے وابستہ ہوئے، جدید طرز کی نظمیں لکھی اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا تو ملازمت ترک کر دی۔ ملازمت کو چھوڑ کر باقی عمر تصنیف و تالیف میں یعنی ادب کے ساتھ وابستہ ہو گئے، تمام عمر لکھنے لکھانے میں۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مداح نگاری ہے۔ حالی کی عرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش اور سادہ مدلل الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ ہر بات کو سنجیدگی اور عقل کے ترازو میں تولتے ہیں اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔
سر سید کے قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور متجذر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب جو بے حد مقبول ہوئی، مسدس حالی کے نام سے وہ جانی جاتی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو یہ تو جو تعارف مولانا الطاف حسین حالی کے حوالے سے تھا، جو مصنف ہیں، اس سبق کو تحریر کرنے والے ہیں، یہ آپ نے اپنی درسی کتاب سے دیکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں سبق کے حوالے سے، مرزا غالب کے اعداد و خصائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مرزا غالب کی جو شخصیت ہے، مرزا غالب کی شخصیت مختلف پہلوؤں پر مشتمل تھی۔ شخصیت کے مختلف پہلو جو ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں یا جو ہمیں مولانا الطاف حسین حالی نے بتائے ہیں، وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، اور اس سے نہ صرف ہمیں مرزا کی شخصیت کا علم ہوتا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی ادراک حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ کس طرح ہمہ گیر شخصیت کے حامل تھے، اور ان کا جو دوسروں کے ساتھ سلوک تھا وہ کتنا اچھا اور انسانیت کے جذبے سے بھرپور ہوتا تھا۔ تو سبق کے جو اہم نکات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنے پاس لکھ لینے ہیں، اور ان کے مطابق یہ اہم نکات نہ صرف آپ کو سبق کی تشریح میں کام آئیں گے، بلکہ خلاصہ لکھنے میں بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی اخلاق۔ سبق کے آغاز میں مولانا صاحب نے ہمیں مرزا غالب کے اخلاق کے بارے میں بتایا ہے کہ مرزا صاحب کتنے وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ آپ ہر کسی سے، جو شخص ان سے ملنے آتا تھا یا کہیں پہ بھی ملاقات ہو جاتی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اہل علم سے تعلق رکھتا ہو یا عام آدمی ہو، آپ ہر شخص سے خوش اخلاقی سے پیش آتے اور کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ یہی ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے کہ جو شخص مرزا صاحب سے ایک دفعہ ملاقات کر لیتا، وہ مرزا صاحب کا گرویدہ ہو جاتا، مرزا صاحب کا وہ فین ہو جاتا، اور دوبارہ ملنے کی خواہش جو ہے وہ ظاہر کرتا اور کوشش کرتا کہ کہیں پہ مرزا صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ یہ تو تھے مرزا صاحب کے اخلاق جو انتہائی وسیع تھے، کشادہ تھے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے دوستوں کے ساتھ سلوک۔ دوسرا اہم نکات سمجھیے گا اور اپنے پاس لکھ بھی لیجئے گا، وہ ہے دوستوں کے ساتھ سلوک۔ اچھا، مرزا صاحب کی شخصیت کا ایک انتہائی اہم پہلو ان کے دوست احباب ہیں، جو بے شمار ہیں۔ آپ کے دوست احباب بے شمار ہیں۔ اچھا، آپ دلی میں رہتے تھے چونکہ، تو آپ کا جو حلقہ احباب ہے وہ نہ صرف دلی میں موجود تھا، بلکہ وہ اتنا وسیع تھا کہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ کا جو حلقہ احباب، آپ کے دوست پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور پھر دوستوں کے ساتھ
دوستی نبھاتے ہوئے آپ ان کا اتنا خیال رکھتے کہ ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے. اگر کوئی دوست خوش ہوتا تو مرزا صاحب بھی خوش ہوتے. آپ کی طبیعت میں نکھار آ جاتا دوستوں کی خوشی کو دیکھ کر. اور اگر اسی طرح کوئی دوست اداس ہوتا, کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہوتا, تو نہ صرف ان کے غم میں غمگین ہوتے بلکہ جس حد تک ہو سکتا اس غم سے اپنے دوست کو نکالنے کی بھی کوشش کرتے. ان کی یہ کوشش ہوتی کہ جو میرے دوست احباب ہیں ان پہ جو مصیبتیں یا جو مشکلات وہ سہ رہے ہیں ان سے کسی طرح نکل جائیں. اخلاق, دوستوں کے ساتھ سلوک. تیسرا, مرزا غالب کی جو شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے وہ ہے ان کے خطوط. چونکہ میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ مرزا صاحب کے دوست بے شمار تھے, پوری دلی میں اور پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے آپ کے دوست احباب. تو وہ جو دوست احباب ہیں وہ مرزا صاحب کو اکثر اوقات خط لکھتے تھے. اب خطوط مرزا صاحب کے پاس آتے تو مرزا صاحب ہر خط کا جواب دینا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے. فرض سمجھتے تھے کہ اگر میرے کسی دوست نے مجھے کوئی خط لکھا ہے تو وہ فرض سمجھتے کہ اس کا جواب ضرور دیں گے. اچھا, اکثر اوقات جو مرزا صاحب کے دوست ہیں وہ ان کو بے رنگ خطوط بھیج دیتے تھے, یعنی اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. اب ان کی جو محبت ہے, ان کی جو چاہت ہے وہ مرزا صاحب کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ اگر کچھ لکھنے کو نہ ہوتا تو خالی خط بھیج دیتے, بے رنگ خطوط جو ہے وہ بھیج دیتے. اور اکثر اوقات ان پہ ٹکٹ بھی نہیں لگا ہوتا تھا, جو واپسی کا ٹکٹ ہے. یا اگر کوئی دوست بے رنگ خط بھیجتا اور واپسی کے لیے ٹکٹ رکھ کے بھیج دیتا تو اس سے نالاں ہوتے, اس سے ناراض ہوتے. اور اکثر اوقات جب ٹکٹ کے بغیر کو خط آتا تو اس کی ادائیگی بھی اپنی جیب سے کر دیتے. کوئی فرمائش کی جاتی خطوط میں تو وہ بھی آپ پوری کرتے تھے. بلکہ چوتھا پوائنٹ فرمائشیں, اس پہ بھی بات ہم کر لیتے ہیں. فرمائش, مرزا صاحب سے اکثر لوگ فرمائش کیا کرتے تھے. چونکہ آپ اردو کے ایک بلند پایہ شاعر بھی تھے اور آپ کی زندگی علم و ادب میں رچی بسی تھی, تو لوگ آپ سے غزل کی فرمائش کرتے, لوگ آپ سے شاعری کی فرمائش کرتے. تو جو کوئی جس طرح کی فرمائش کرتا مرزا صاحب اس کی فرمائش کو ضرور پورا کر دیتے تھے. یہاں تک بات سمجھ آئی. اس کے بعد ہے جی ہمارا پانچواں اہم نکات, وہ ہے جی ہزلوں کی اصلاح. مرزا صاحب کو خطوط موصول ہوتے جن میں جو دوست ہیں وہ اپنی فرمائشیں ظاہر کرتے. اسی طرح مرزا صاحب کو کچھ ایسے خطوط موصول ہوتے جو دوسرے چھوٹے شعراء اپنا کلام لکھتے, شاعری کرتے, تو اس کی اصطلاح کے لیے مرزا صاحب کی خدمت میں خط حاضر کرتے یا خود پیش ہو جاتے اور فرمائش کرتے کہ
ہم نے یہ غزل لکھی ہے، ہمارا یہ کلام ہے، آپ برائے کرم اس کی اصطلاح فرما دیجئے، اس کی درستگی فرما دیجئے۔ تو آپ ان سے بھی کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے، بلکہ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے تک جب آپ انتہائی بڑھاپے کے عالم میں تھے، تب بھی آپ نے غزلوں کی اصلاح کا جو کام ہے اسے جاری رکھا اور کسی کو بغیر مراد بر لائے اپنے دروازے سے واپس نہ بھیجا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی مروت اللحاظ۔ چھٹا ہمارا اہم نکات ہے مروت لحاظ۔ اچھا، آپ کی طبیعت میں مروت اور لحاظ بدرجہ اتم موجود تھا۔ آپ نے اپنے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ دوستوں کی مدد کر دیتے تھے، اسی طرح جو بھی آپ کے پاس آتا، کوئی بھی سوال کرتا، اس سے ایک تو خندہ پیشانی سے ملتے، سوال کرنے والے کو کبھی جھرکا نہیں کرتے تھے، بلکہ اچھے طریقے سے اس سے گفتگو کرتے، اچھے طریقے سے ملتے۔ مروت و لحاظ ان کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا۔ قلیل آمدنی، ساتواں اہم نکات ہوگا ہمارا قلیل آمدن۔ مرزا صاحب کی جو آمدن تھی وہ انتہائی قلیل تھی، یعنی کم تھی۔ اب اس قلیل آمدنی میں بھی آپ اپنا گزارا بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ نہ صرف اپنا گزارا اچھے طریقے سے کرتے، بلکہ اپنے جو دوست احباب ہیں یا جو غریب طبقہ ہے ان کی مدد بھی اپنی بساط سے بڑھ کے کرتے تھے۔ اچھا، قدر کے بعد آپ کی آمدنی جو ہے وہ کچھ 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ ہو گئی تھی، لیکن زیادہ تر وہ آپ تقسیم کر دیتے۔ زیادہ تر کیا کرتے؟ تقسیم کر دیتے۔ اب اسی تقسیم میں ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو سائل بھی تھے۔ سائلوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا؟ میں پوائنٹ نمبر 8 سائلوں کے ساتھ سلوک۔ تو مرزا صاحب کا سائلوں کے ساتھ جو مانگنے والے ہیں، بھیک مانگنے والے، ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ بھی قابل قدر تھا۔ آپ کے دروازے کے سامنے سائل پڑے رہتے تھے، لولے، لنگڑے، اپاہج، مرد و خواتین۔ کیوں؟ کہ آپ ان کی مدد کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کی مالی مدد کرتے، اور اشیاء جو ضرورت کی ہیں آپ انہیں پیش کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوست ہیں، یہ تو تھا سائلوں کے ساتھ سلوک۔ اب جو گردش روزگار سے تنگ دوست، جو گردش روزگار سے تنگ تھے، یعنی ان کے پاس کچھ ایسے مال و اسباب نہیں تھے کہ وہ اپنا خرچہ چلا سکیں، اپنے گھر کا نظام چلا سکیں، تو ایسے دوستوں کی مدد بھی آپ کھلے طریقے سے کرتے تھے۔ بلکہ اسی سبق میں موجود ہے کہ ایک دفعہ جب ان کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو جب بھی وہ آتے یا مرزا صاحب کی ملاقات ان سے ہوتی تو انہوں نے اچھے قسم کا لباس زیب تن کیا ہوتا تھا، اور ابھی آئے تو لباس کچھ اچھا نہ تھا، چھینٹ کے کپڑے کا بنا ہوا لباس تھا۔ آپ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ رنجیدہ ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ اپنا بہترین لباس
جو ہینگ کیا ہوا تھا وہ انہیں عنایت کر دیا، اور عنایت کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی بہت شاندار، کہ ان سے کہا کہ میاں تمہارا یہ لباس مجھے بہت پسند آیا ہے، تم یہ لباس مجھے دے دو، اور میرا جو جامہ وار ہے جو اچھے کپڑے کا، انہیں یہ نہیں کہا کہ اچھے کپڑے کا، بلکہ کہا میرا جامہ وار لے لیں اور یہ لباس مجھے عنایت کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نامہ پوائنٹ ہے ظرافت مزاجی۔ ظرافت مزاجی، آپ کی جو زندگی ہے اس میں ظرافت بہت زیادہ تھی۔ مصنف نے کہا کہ آپ کو حیوان ظریف بولنے والا جاندار، حیوان ظریف کہتے ہیں بولنے والا جاندار، اور حیوان ظریف ظرافت والا، اور حیوان ناطق بولنے والا جاندار۔ حیوان ناطق ہوگا جی بولنے والا، اور حیوان ظریف جس کی ظرافت مزاج میں بہت زیادہ ہو۔ تو چونکہ انسان بولنے والا جاندار ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ آپ میں ظرافت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اب اس کی مثال بھی وہ دیتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ بادشاہ سلامت کے پاس گئے، رمضان کا مہینہ تھا، تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ مرزا آپ نے کچھ روزے بھی رکھے ہیں؟ مرزا نے کہا حضور ایک نہیں رکھا۔ اب کتنا ظرافت سے جواب دیا کہ مطلب یا ایک نہیں رکھا یا سارے نہیں رکھے۔ تو یہ آپ کی جو ظرافت تھی، آپ کی حاضر جوابی تھی، وہ بھی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ ایک دفعہ یہ اہم نکات کا شارٹ کٹ لے لیں، اس کے بعد میں اسے صاف کر دوں گا، پھر نیکسٹ پوائنٹس پہ چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ شارٹ کٹ لے لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی 11واں نمبر، 10واں نمبر کہ ظرافت مزاجی بھی بہت زیادہ تھی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، خودداری و وضع۔ خودداری اور وضع بھی آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ انتہائی خوددار انسان تھے۔ چونکہ بات دوبارہ دوستوں پہ آتی ہے، آپ کے دوست بے شمار تھے، آپ کے دوست وسیع پیمانے پر موجود تھے، اسی وجہ سے آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ہر طبقے میں تھا۔ بادشاہ وقت سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہتی، دوسرے جو امراء و عمائد ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی محفل لگتی، تو ہر کسی کے ساتھ اسی رکھ رکھاؤ سے ملتے تھے۔ اگرچہ آمدنی قلیل تھی، لیکن اپنے رکھ رکھاؤ کا، اپنی شخصیت کا، اپنی پرسنالٹی کا بے شمار خیال رکھتے تھے۔ اسی میں کہ وہ بازار میں کبھی بھی بغیر سواری کے نہیں گئے۔ جب بھی بازار میں جاتے تو کوئی اپنی سواری ساتھ ضرور لے کے جاتے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہوادار اور پالکی کے بغیر آپ نے کبھی بھی سفر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ میں
جو بادشاہ سلامت کے ساتھ یا جو ایسا طبقہ جو حاکم وقت کے ساتھ ہوتا تھا ان سے بھی برابر ملاقاتیں ہوتی، ان کو ان کے لیول پہ ڈیل کرتے، اور جو غریب دوست احباب ہیں، جو کم تر طبقہ ہے، ان کے ساتھ ان کی سطح پہ آ کے گفتگو کرتے تھے۔ وزاداری میں ایک پوائنٹ نمبر 11 بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی نواب فضل اللہ خان، نواب دیوان جی نواب فضل اللہ خان ایک دفعہ چرٹ پر سوار ہو کے آپ کے گھر کے سامنے سے گزر گئے۔ اب مرزا کو بعد میں معلوم ہوا کہ دیوان جی کا یہاں سے گزر ہوا تھا۔ اب آپ کی ظرافت اتنی تھی، آپ نے دیوان جی کو ایک رکا لکھا جس میں کیا کہا کہ حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں سے گزرنے والے ہیں، ورنہ آپ کے استقبال اور آپ کی قدم بوسی کے لیے میں راستے میں حاضر ہوتا۔ اب یہ ایک ایسا جواب تھا ان کو کہ وہ بغیر ملے گزر گئے۔ اب انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ مل کے نہیں گئے، بلکہ بطریق احسن شائستہ الفاظ میں ان تک یہ بات پہنچا دی۔ دیوان جی کے پاس جو ہی وہ رکا پہنچا تو فوراً انہوں نے اپنی گاڑی نکالی اور مرزا صاحب کی ملاقات کو حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ہے جی 12 نمبر کا جو اہم نکات ہے وہ ہے عام۔ پھل کا نام ہے آم۔ تو مرزا صاحب کو آم بہت زیادہ پسند تھے اور مرزا صاحب کی طبیعت آموں سے کبھی بھی سیر نہ ہوتی تھی۔ آپ نے ایک دفعہ آم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آم میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، ایک آم بے حد میٹھا ہو، دوسری خوبی بہت زیادہ تعداد میں ہو، میٹھا ہو اور بہت زیادہ تعداد میں ہو۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے تھے۔ باغ کا نام باغ حیات بخش یا مہتاب باغ آتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے اس باغ میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آموں سے لدے ہوئے پیڑ ہیں۔ اب مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو باغ تھا اس باغ کے آم سلاطین وقت کو ہی میسر ہوتے تھے، کوئی عام آدمی وہاں سے وہ پھل حاصل نہ کر سکتا۔ اب مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آموں سے ان کی طبیعت چونکہ سیر نہیں ہوتی تھی تو بادشاہ سلامت نے ان سے پوچھ لیا کہ مرزا کیا دیکھتے ہو؟ اب یہاں پہ بھی آپ کی ظرافت والا جو پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے۔ آپ نے انتہائی لطیف جواب دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں آموں کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کھانے ہیں، بلکہ آپ نے جواب دیا کہ حضور والا میں ان آموں کی طرف دیکھ کے یہ جج کرنے کی، نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کسی آم پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت مسکرائے۔ اب مرزا چلے گئے۔ اسی شام بادشاہ سلامت نے ان کے لیے ایک ٹوکری بہترین آموں کی اس باغ میں سے توڑوا کر
بھجوا دی۔ تو یہ تھے مرزا صاحب کی شخصیت کے چند ایک پہلو۔ مجھے امید ہے کہ آپ انہیں اپنے پاس لکھ بھی لیں گے اور انہی اہم نکات کے مطابق تشریح، سوال جواب اور خلاصہ بھی کرنے کے اہل ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔